بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج یکم رمضان ہے، سب کو رمضان مبارک۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ دوسرے دن عبدالواحد نے پہرے پر موجود مجاہد کو بتایا کہ وہ علی کو ایک بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہے۔ جب علی تک یہ بات پہنچی تو علی نے اسے فوراً بلوا لیا۔ عبدالواحد نے بتایا کہ اسٹور تھوڑی دور کیپٹن عبدالستار کی رہائش گاہ ہے۔ وہ میرے خیال میں وہ مجاہدین کا حامی ہے، اس لیے مشکل وقت میں آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ علی نے چھانی پر شب کو مارنے کے لیے 200 مجاہدین کو تیار کیا اور ان کے 2 دستے بنائے۔ 125 مجاہدین کا ایک دستہ بنایا گیا اور درویش خان کو ان مجاہدین کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ چکر کاٹ کر چھانی کے مشرق میں پہنچے۔ درویش خان سے کہا کہ وہ 3 بجے صبح مشرق کی طرف سے چھانی پر گولہ باری شروع کر دے۔ دشمن کی زیادہ تر فوج مشرق کی طرف چلی جائے گی اور مغرب کا حصہ کسی حد تک خالی ہو جائے گا۔ اس طرح اسلحہ اور دوسرا سامان حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ درویش خان سے مزید کہا گیا کہ وہ چھانی کے قریب نہ جائے اور گولہ باری کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھے کہ گولے مشرقی حصے میں ہی گرے۔ درویش خان اپنے دستے کو لے کر صبح ہی صبح روانہ ہو گیا، کیونکہ اسے بہت لمبا چکر کاٹ کر چھانی کی دوسری طرف جا کر مورچے بنانے تھے۔ علی اپنے دستے کے ساتھ نماز ظہر کے بعد روانہ ہوا۔ رات کے 2 بج چکے تھے جب علی اور اس کے ساتھی مجاہدین چھانی کے قریب پہنچے۔ انہیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑ رہا تھا، کیونکہ چھانی کے گرد بارودی سرنگیں عموماً زیادہ تعداد میں بچھائی جاتی ہیں۔ مجاہدین نے چھانی کے قریب اپنا زیادہ سفر گندے نالے میں کیا۔ گندے نالے کا پانی انتہائی بدبودار تھا اور مجاہدین کے کپڑے گندگی سے خراب ہو چکے تھے۔ رات کے وقت نالے سے اٹھنے والی بھاپ مجاہدین کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ اس بدبو سے بچنے کے لیے مجاہدین نے اپنے پٹکوں کو اپنے ناکوں کے اوپر لپیٹ رکھا تھا۔ 2:15 بجے مجاہدین قبرستان میں داخل ہو گئے۔ قبرستان میں ایک طرف کنواں تھا۔ مجاہدین نے کنویں کے پانی سے اپنے کپڑوں کو صاف کیا تو بدبو ختم ہو گئی۔ علی نے مجاہدین کے 3 گروپ بنائے اور ان کی تمام ذمہ داریاں لگائیں۔ 2:45 بجے جب مجاہدین آہستہ آہستہ اسلحے کے ڈپو اور اسٹور کی طرف بڑھنے لگے، اسلحے کے ڈپو کے ساتھ ہی ٹرکوں اور دوسری گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ مجاہدین نے سب سے پہلے پہرے داروں کو قابو کیا۔ پہرے داروں کو قابو کرنے میں زیادہ خنجر سے کام لیا گیا۔ مجاہدین نے پہرے داروں کو اس پھرتی سے قابو کیا کہ کوئی بھی پہرے دار خطرے کا سگنل نہ دے سکا۔ ادھر علی نے پہرے داروں پر قابو پانے کی کارروائی مکمل کی کہ درویش خان نے ٹھیک 3 بجے گولہ باری شروع کر دی۔ اس گولہ باری سے چھانی کے اندر ایک بھگدڑ مچ گئی اور علی اور اس کے ساتھیوں نے چھانی کے جنوب مشرقی حصے میں اپنی پوزیشنیں سنبھال لی تھیں۔ پکوان کمیونسٹ فوجیوں کو جب پتہ چلا کہ مجاہدین چھانی کے اندر بھی داخل ہو گئے ہیں تو مغربی حصے میں موجود فوجی شمال کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، جبکہ فوج کا زیادہ حصہ مشرق کی طرف درویش خان کے حملے کا جواب دے رہا تھا۔ اسلحے کا ڈپو طے خانے میں تھا۔ اسلحہ لے جانے کے لیے دشمنی کے ٹرک لائے گئے۔ مجاہدین نے 4 ٹرکوں میں اپنی ضرورت کا سامان لادا۔ 3 میں سامان خودنوش اور ایک ٹرک میں دوسرے کا سامان رکھا گیا۔ 4 گاڑیاں مجاہدین نے اپنے لیے لے لی۔ اب چھانی سے باہر نکلنے کا مسئلہ تھا۔ علی نے کیپٹن عبدالستار کی رہائش گاہ کے باہر مجاہدین کا ایک دستہ پہلے ہی متعین کیا ہوا تھا۔ علی کیپٹن عبدالستار سے ملا، اس سے اپنا تعارف کرایا اور پھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا سامان بغیر لڑے چھانی سے باہر چلا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ مجاہدین کے حامی ہیں، اسی وجہ سے میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، لیکن ٹرکوں اور مجاہدین کو یہاں سے بحفاظت نکالنے کے لیے آپ کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ چھانی سے باہر نکلتے ہی ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ کچھ دوسرے لوگوں کو بھی ہم نے گرفتار کیا ہے، آپ کے ساتھ انہیں بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ بعد میں کسی کو شک نہ ہو کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ کیپٹن عبدالستار علی کا منصوبہ سن کر مسکرایا اور منصوبے کی داد دیتے ہوئے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ علی نے کیپٹن عبدالستار کو گاڑی میں ڈرائیو کے ساتھ والی سیٹ پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اسی گاڑی میں پیچھے مسلح مجاہدین بیٹھ گئے۔ ڈرائیور بھی مجاہدین میں سے تھا، جس نے فوجی وردی پہنی ہوئی تھی۔ علی اور کچھ دوسرے مجاہدین بھی فوجی وردی پہنے ہوئے تھے۔ گرفتار شدہ دیگر قیدیوں کو دوسری گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ تمام ٹرک کیپٹن عبدالستار کی وجہ سے بغیر کسی رکاوٹ کے چھانی کی حدود سے باہر نکل آئے۔ جب علی کا پورا دستہ چھانی سے باہر آ گیا تو علی نے وائرلیس پر درویش خان کو لڑائی بند کرنے کا اشارہ دیا۔
اور اس کی 5 मील दूर आगे आकर ट्रकों को रोक दिया गया। सबसे पहले कैप्टन अब्दुलस्तार को गाड़ी से बाहर निकाला गया। अली ने उसके साथ तन्हाई में मुज़ाकरात किए। अली ने कहा कि छावनी के अंदर मुजाहिदीन के लिए काम करे और छावनी में मुजाहिदीन के खिलाफ बनने वाले मंसूबे से बर वक्त आगाह कर दिया करे। कैप्टन अब्दुलस्तार ने वादा किया कि रूसियों ने अगर इस वाकया के बाद मुझ पर इतबार किया तो मैं लाजमन मुजाहिदीन के लिए काम करूंगा, और अगर मुझे जाते ही गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर भी मुजाहिदीन से हमने खासी तादाद में छावनी मौजूद है, मैं उनसे आपका राब्ता कायम करवाने की कोशिश करूंगा। गुफ्तगू मुकम्मल हो गई तो दूसरे कैदियों को भी गाड़ियों से बाहर निकाला गया। सब फौजियों को आम रास्ते के करीब दरख्तों से बांध दिया गया। कैप्टन अब्दुलस्तार को भी एक दरख्त से बांध दिया गया। कैदियों को हाथ बांधते हुए 2 कैदियों के हाथ अली ने दानिस्ता ढीले रखवाए ताकि मुजाहिदीन के जाने के बाद वो अपने हाथ जल्दी खोल ले और बाद में दूसरों के हाथ भी खोल ले, बाहिफाजत वापस जा सके। इनमें 2 कैदी जख्मी थे। दूसरे कैदियों के सामने अली ने कैप्टन अब्दुलस्तार की भी खासी बेइज्जती की। अली ने सब कैदियों को गैरत दिलाते हुए कहा, अगर तुम सही अफान हो तो फिर रूसियों का साथ छोड़कर मुजाहिदीन से मिल जाओ और अपने वतन की आज़ादी की जंग में शरीक हो जाओ। तुम लोग रूसियों की खातिर अपने भाइयों को कत्ल करते हुए अवाम को लूटते हो और इन्हें नहीं सोचते कि काफिर रूसी हमारे मुल्क पर जुल्म कर रहे हैं। तुमसे वो रूसी मुसलमान अच्छे हैं जिन्हें जब पता चलता है कि उनके सामने लड़ने वाले मुसलमान है तो वो अपना असला मुजाहिदीन के लिए छोड़कर भाग जाते हैं और जाहिर ये करते हैं कि ये वतन की मुजाहिदीन के हाथों में शिकस्त हो गई है। हमारे जाने के बाद सोचना कि रूसियों की गुलामी बेहतर है या वतन की आज़ादी और दीन की सरबलंदी की खातिर लड़ना। तुम्हारा ज़मीन तुम्हारी साबका रूसी उस्मात पर मलामत करे तो मुजाहिदीन की मदद करने के रास्ते छावनी के अंदर और बाहर हर जगह खुले हैं। यहाँ तुम खुशी से काम करना चाहो। ट्रक अभी मुजाहिदीन के मरकज से चंद किलोमीटर दूर ही थे कि दुश्मन के हथियारों ने हमला कर दिया। अली ने हथियारों को देखते ट्रकों को फौरन एक करीबी बाग में खड़ा करने की हिदायत की और खुद गाड़ी में तेजी से आगे निकल गया। गाड़ी उसने एक खुली जगह खड़ी की और खुद दौड़कर दरख्तों के झुंड में छुप गया। ट्रक बाग में छुपा दिए गए थे। अली खुद खासी दूर दरख्तों के झुंड में छुपा बैठा था। दरख्तों का ये झुंड एक जंगल का हिस्सा था जो वसीह और इलाके से फैला हुआ था। तैयारे गाड़ी और इसके गिर्द वसीह इलाके पर बमबारी करते रहे। कई बम दूर दूर तक गिरे, लेकिन अली दरख्तों के ऐसे झुंड में बैठा था जहाँ करीब गिरने वाले बम के टुकड़े भी मुश्किल से ही पहुंच सकते थे। इधर बाग में छुपे हुए मुजाहिदीन अली के बारे में बहुत परेशान थे, जबकि अली बिल्कुल मुतमिन था कि क्योंकि वो दुश्मन के हथियारों को धोखा देने में कामयाब हो गया था और हथियारे खाली गाड़ियों पर बम बरसाकर अपने ख्यालात में मुजाहिदीन को हलाक कर रहे थे। कुछ देर बाद हथियारों बमबारी करके वापस चले गए तो अली दरख्तों के झुंड से बाहर निकला और बाग में पहुंचा। अली को देखकर मुजाहिदीन ने खुशी का इजहार करते हुए नारे तकबीर बुलंद किया। मुजाहिदीन ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। 9 बज चुके थे और सख्त भूख लगी हुई थी। ये एक छोटा सा बाग था। इसका मालिक एक बूढ़ा किसान था जो बाग में ही बैठा था। अली ने उससे कहा, हमें कुछ फल उतार दो। बूढ़े किसान ने कहा, बेटा जितना फल भी खाना है खुद ही खा लो। अली दूसरे मुजाहिदीन ने फल उतारे और खाने लगे। अली ने बूढ़े किसान से कीमत का पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा मुजाहिदीन से फल की कीमत लेना अच्छा नहीं लगता। मैं बूढ़ा और गरीब जरूर हूँ, मुजाहिदीन की खिदमत तो नहीं कर सकता। मेरे लिए यह एहसास है कि मुजाहिदीन थोड़ी देर के लिए मेरे बाग में रुके और मेरे बाग का फल उनके काम आया। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं आप मुजाहिदीन की खिदमत करता। बाबा तुम्हारा जज्बा काबिल कदर है और अल्लाह यकीनन इसका जज़ा भी देगा। बुजुर्गों की दवाएं भी मुजाहिदीन के लिए बहुत बड़ा सरमाया है, लेकिन अगर हम इसी तरह मुफ्त में किसानों के फल खाना शुरू कर दें तो फिर हम रूसियों में क्या फर्क रह जाएगा। फिर हमारे पास जो पैसे हैं वो भी आप ही जैसे लोगों के लिए हुए हैं, इसलिए आप फल की कीमत ले लें। अली ने कहा। इस बूढ़े ने बड़े गुस्से में जज्बाती होकर जवाब दिया, अगर आप लोग मुझे गरीब के जलील करना चाहते हो तो पैसे देने के बजाय मेरे सर पर जूते मार लें। जूते खा लूंगा मगर पैसे नहीं लूंगा। मुजाहिदीन के तो पाँव की खाक पर भी पूरा बाग कुर्बान कर सकता हूँ। आप लोग वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन मुझ बूढ़े को अपने बाग के फलों के चंद दाने भी कुर्बान नहीं करने देते। बूढ़े किसान की जिद के सामने अली ने हथियार डाल दिए। साहब मुजाहिदीन ने बूढ़े किसान का शुक्रिया अदा किया और अपने मरकज की तरफ चल पड़े। असर का वक्त था जब दरवेश खान अपने दस्ते के साथ मरकज पहुंचा। दरवेश शाह खान के दस्ते के 5 मुजाहिद शहीद हो गए थे, 2 बारूदी सुरंगों से और 3 गोलाबारी से, जबकि 12 मुजाहिदीन जख्मी थे। मुजाहिदीन के नजदीक ये बड़ा नुकसान न था, बल्कि उनकी
طرف سے چھاؤنی کے اندر حملہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس حملے سے روسیوں کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا اور پورے شہر میں غلیل و خوار ہو گئے۔ چوتھے دن چھاؤنی سے ایک فوجی بھاگ کر آیا۔ اس نے بتایا کہ کیپٹن عبدالستار نے اسے بھیجا ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ مجاہدین کی گولہ باری سے روسیوں کی اکثر بیرکیں تباہ ہو گئی اور سینکڑوں روسیوں سمیت بے شمار افغان کمیونسٹ فوجی بھی مارے گئے۔ کیپٹن عبدالستار کے بارے میں اس نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش کے بعد اسے عہدے پر بحال رکھا گیا ہے، جبکہ کئی دوسرے افغان فوجی افسروں کو نوکری سے معطل کر دیا گیا ہے اور واقعہ کی انکوائری کے لیے کابل سے روسی افسر آیا ہے۔ چھاؤنی کے اندر جا کر حملہ کرنا اور اسلحہ کا ڈپو لوٹ لینا اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ کابل حکومت اسے چھپا نہ سکی، اور یہ خبر نہ صرف دنیا کے تمام ریڈیو اسٹیشنوں سے نشر ہوئی بلکہ اخبارات میں بھی نمایاں طور پر شائع ہوئی۔ ہیڈ کوارٹر سے چیف کمانڈر نے اس پر علی کو مبارکباد کا پیغام بھیجا اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی کہ آئندہ کسی چھاؤنی کے اندر جا کر حملہ نہ کرنا، کیونکہ چھاؤنی کے اندر جا کر حملہ کرنے اور ان پر قبضہ کرنے کے بارے میں ابھی تک مجاہدین نے کوئی فیصلہ نہیں لیا۔ اس لیے مجاہدین کو جان بوجھ کر خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ وائرلیس اور ٹیلی فون کا سامان چھاؤنی سے حاصل ہو چکا تھا اور مزید سامان کسی اور ملک سے لایا جا رہا تھا۔ چند دنوں بعد وہ سامان بھی آ گیا۔ عبد الرحمان اور انجینئر عبداللہ نے مرکز کی ساری پوسٹوں کو آپس میں ملایا۔ پہلے علی کے پاس وائرلیس سیٹ تھے اور وہ بھی صرف چند کلومیٹر تک کام کر سکتے تھے۔ علی نے آئے ہوئے وائرلیس سیٹ تمام اہم مراکز اور شہروں میں مجاہدین کے لیے جاسوسی کرنے والوں کو فراہم کر دیے۔ اس مرکز سے ہیڈ کوارٹر چیف کمانڈر سے بھی علی کی باقاعدہ گفتگو ہو جاتی تھی۔ علی نے عبدالواحد کو حسب وعدہ رہا کر دیا۔ عبدالواحد نے رہا ہونے کے بعد کہا کہ وہ اپنی بہن کی شادی کے بعد واپس مجاہدین کے پاس آ جائے گا اور باقی زندگی جہاد کے لیے وقف کر دے گا۔ تو روسی افسر شکست پر بہت غصے میں تھے اور انہوں نے علی کے مرکز پر بہت بڑا حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہانی بھی جاری ہے۔ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔